کہ مکڑی نے اللہ کے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے 2 بار جالہ بنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر مشرک پہاڑ تک آ گئے، تو وہ پہاڑ تک کے پہنچ گئے، پہاڑ پر پہنچ کر قدموں کے نشانات گڑبڑ ہو گئے، مگر وہ پہاڑی پر چڑھ کر غار کی طرف سے گزر گئے اور غار کے منہ پر مکڑی کا جالہ تنا ہوا دیکھ کر کہنے لگے اگر اس میں کوئی اندر گیا ہوتا تو جالہ منہ پر تنا ہوا نہ ہوتا، یعنی ٹوٹ گیا ہوتا۔ گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 رات ٹھہرے رہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں عطا بن میسرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ مکڑی نے اللہ کے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے 2 بار جالہ بنا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبکہ طالوت ان کی جستجو کر رہا تھا، اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے۔ اور ابو سعید نے بیان کیا کہ مشرکوں نے ایک شخص کو جس کا نام علقمہ بن قرظ بن ہلال خزائی تھا مزدوری پر لے لیا تھا۔ اس کا کام تھا، نہیں ہوتا ہے کوئی بہت جاسوس ٹائپ کا ہوتا ہے، تھوڑی چیز سے اپنا جاسوسی کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، تو وہ اس چیز میں بڑا ماہر تھا تلاش کرنے میں، تو لوگوں نے اسے کرائے پر لے لیا، چلو تم تلاش کر سکتے ہو، تو اسے لے لیا تھا کرائے پر۔ علقمہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت کے وقت کافر تھے۔ علقمہ قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے سب کو لے کر گیا۔ مکہ کے نشیب میں جب غار سور پر پہنچا تو کہنے لگا یہاں قدموں کے نشانات کٹ گئے، میں نہیں سمجھتا دائیں کو گئے ہیں یا بائیں جانب۔ پھر پہاڑ پر چڑھ گیا اور غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ امیہ بن خلف نے کہا یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے سے مکڑی کا جالہ ہے۔ پھر امیہ نے غار کے منہ پر پیشاب کر دیا۔ حضرت بہقی نے حضرت عروہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو نہ ملے تو وہ سوار ہو کر آپ کی تلاش میں ہر طرف کو چل دیے، یعنی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے چپا چپا ڈھونڈا جائے۔ اب سمجھ سکتے کتنے بڑے دشمن تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے چاہے جس طرح سے بھی ہو، تو وہ ہر کام انہوں نے کر لیا، ہر طرف چل دیا۔ چشموں والوں کے پاس بھی انہوں نے آدمی بھیج دیے، ان کے لیے بڑا معاوضہ بھی مقرر کر دیا، اگر وہ پتہ نشان بتا دیں گے تو ان کو مقررہ معاوضہ دیا جائے گا، یعنی 100 اونٹ رکھے تھے انعام میں، اس وقت بھی بہت زیادہ قیمتی اونٹ ہوتے تھے، تو 100 اونٹ رکھے تھے انعام میں کہ جو پکڑ کر لائے گا انہیں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اور اس پہاڑ پر چڑھ گئے جس کے اندر وہ غار تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے ان کی آوازیں سن لی۔ حضرت ابوبکر ڈر کر رونے لگے، غم و اندوہ اور خوف ان پر مسلط ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا ابوبکر غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ۔ تو یہ پورا واقعہ غار سور والا تھا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس میں رہے تاکہ تھوڑا شانت ماحول ہو جائے، پھر یہاں سے آدمی ہجرت کرے گا، ورنہ راستے میں نکلے گا پھر آدمی پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ یہ غار تک پہنچ گئے، منہ پر بھی پہنچ گئے، بلکہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کی بھی کیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے اسے دیکھا بھی آپ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو یہاں وہ پیشاب نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا ہی اپنا دماغ لگا لے، چال چل دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔